بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہماری سعادت مندی کہ حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے، صاحب تقوی اور امام المتقین ہونے کی حیثیت سے، اور آج ہم بات کریں گے کہ یہ تقوی جس صالحیت سے نصیب ہوتا ہے اس صالح کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے وہ سارے اوصاف حضور خواجہ غریب نواز کو بدرجہ اتم عطا فرمائے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ جو ہم پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جاتا۔ اب یہ صالح کیسے ہونا ہوتا، یہ صالحیت کیسے ملتی ہے، یہ مقام صالحیت کیا ہے، یہ فنائیت کیا ہے؟ کیا انسان فقط اپنی جد و جہد کے ساتھ ہی اس مقام پہ پہنچتا ہے، یا اللہ کی توفیق اور مہربانی اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی نظر کرم بھی نصیب ہوتی؟ تو مقام صالحیت پانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا وہ صالح نہیں ہو سکتا، بخیل صالح نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو ہم کیونکہ سلسلہ چشتیہ کے آقا نعمت کی بات کر رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے در پہ، آپ کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں آج تک جو انفاق کا سلسلہ ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ عرضها السماوات والارض، کیونکہ جنت وہ ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اتنی جنت وسیع ہے۔ یہ اللہ کریم نے جواب دیا ہے ذہن انسانی میں پیدا ہونے والے اس سوال کے بارے میں کہ اگر ساری ہی کائنات، ساری مخلوق بھی جنت میں چلی گئی تو جنت آخر کتنی ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ تو زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس سے زیادہ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے شعور علم میں اور ہمارے علم کے حد میں سوائے آسمان اور زمین کے اور کچھ آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، اور آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس جنت کو جو تیار کیا ہے وہ متقین کے لیے تیار کیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے، صالحین کے لیے تیار کیا ہے، وارثان جنت کے لیے تیار کیا ہے۔ اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، صالح کوئی کیسے بنتا ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز کو، عطائے رسول کو، نائب رسول فی الہند کو اللہ نے مقام صالحیت کیسے عطا فرمایا؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی کے زمانے میں بھی اور تنگ دستی کے زمانے میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی ساری زندگی جو ہندوستان میں گزری، اجمیر پاک میں گزری، کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ وہ ظاہری طور پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو اور آپ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے عطا نہ فرمایا۔ خود کھایا ہے یا نہیں کھایا، خود پیا ہے یا نہیں پیا، آنے والے کو کھلایا بھی ہے، آنے والے کو پلایا بھی ہے، آنے والے کو پہنایا بھی ہے۔ یہ سارا فیضان اپنے جد اعلیٰ مولا کائنات شیر خدا کے گھر سے نصیب ہوا۔ یتیم مانگنے آتا ہے تو عطا فرمایا، مسکین مانگنے آتا ہے تو عطا فرمایا، اسیر مانگنے آتا ہے تو عطا فرمایا۔ وہی فیضان لے کر تو آپ آئے تھے ہندوستان میں، تو ہر ایک کو آپ نے عطا فرمایا۔ تو صالحیت میں اعلیٰ مقام اس وقت ملتا ہے جب انفاق فی سبیل اللہ میں۔ دیکھیں خوشحالی میں جب ظاہری طور پہ اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنا کمال کیا ہوا؟ جب تنگ دستی ہے
اپنی ضرورت ہے، پھر انسان ایثار کا مظاہرہ کرے، تو یہ پہلا وصف ہے مقام صالحیت تک پہنچنے کے لیے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ وہ انسان صالح ہوتا ہے جو کاظم الغیظ ہوتا ہے، جو اپنے غیظ و غضب پہ، آتش غضب پہ قابو پانے والا ہو۔ اگر آپ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے تو نہ آپ صالح ہو سکتے، نہ متقی ہو سکتے، نہ مبلغ اسلام ہو سکتے۔ یہ داعی اسلام کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ کاظم الغیظ ہو۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی دوسرے پہ تنقید کرتا ہے تو وہ مثبت انداز سے اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کے بجائے وہیں ٹھہر جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے اور تنقید کا جواب عرصہ دراز تک دیتا رہتا ہے، اور کوئی مثبت چیز سامنے نہیں آتی۔ تو کاظم الغیظ نہیں ہوں گے تو مقام صالحیت نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ کریم نے حضور خواجہ غریب نواز کو، ہمارے ممدوح، ہمارے آقا نعمت کو، سلسلہ چشتیہ کے سردار کو، حضور خواجہ غریب نواز کو یہ نعمت بھی سب سے بڑی عطا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کظم الغیظ بنایا تھا۔ آپ کے مریدین یا آپ کے عقیدت مند یا وہ لوگ جو ابھی آپ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، وہ اگر کوئی ایسی بات بھی کرتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تھی تو آپ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ کا مقصد بڑا تھا، آپ کا مشن بلند تھا، آپ کا عزم مصمم تھا، آپ کی منزل متعین تھی، اور اللہ کے رسول نے آپ کو جو پیغام اور ذمہ داری دے کر بھیجا تھا آپ نے وہاں تک پہنچنا تھا۔ رستے میں آنے والی رکاوٹوں پہ رک کر جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ آپ کا معمول نہیں تھا، آپ نے آگے بڑھنا تھا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو قزم غیظ کی نعمت ملے گی تو صالحیت نصیب ہوگی اور دل بہتر ہوگا۔ اور تیسرا وصف مقام صالحیت کو پانے کے لیے وہ ہے معافی۔ اگر آپ دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو آپ صالح نہیں ہو سکتے، آپ متقی نہیں ہو سکتے، آپ پرہیزگار نہیں ہو سکتے، آپ مبلغ اسلام نہیں ہو سکتے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز کو جس پہلو سے بھی پرکھا جائے، بطور مبلغ اسلام دیکھا جائے، آپ کے تقوی کو دیکھا جائے، آپ کے مقام صالحیت کو دیکھا جائے، تو ہر جگہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اللہ کریم نے یہ سارے اوصاف آپ کو بدرجہ عتم عطا فرمائے۔ ملعافین عن الناس، تو آپ آنے والوں کو ان کی غلطیوں پہ سزا نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے، اور معاف کرنا یہ فیضان تھا اپنے نانا حضور کا جو فتح مکہ کے موقع پہ آقا کریم نے ساری کائنات میں جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسلام پھیلا، اور ایسا اسلام پھیلا کہ پھر اس کی کوئی حد قائم نہ رہی۔ اور آپ نے بھی جب یہ معافی کا سلسلہ ہندوستان میں شروع فرمایا، غلطیاں کرنے، اور جب آپ تشریف لائے تو لوگ تنقید بھی کرتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے، جن کے کاروبار زندگی پہ حرف آیا تھا لیکن آپ کی ذوق سماعت پہ کوئی حرف نہیں آیا۔ آپ نے معافی کا سلسلہ شروع فرمایا تو لوگ آپ کے قریب ہوتے گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صالحین کو پسند فرماتا ہے، متقین کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ درجہ صالحیت کو پانے کے لیے، طالح ہونے سے بچنے کے لیے اور صالح کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک اور وصف جو انسان کو درکار ہے وہ ہے استغفار۔ انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہ دنیا ابتلا کے لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، اور انسان جب کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں جا کر یقیناً بہت ساری کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو استغفار کا جب تک انسان کے اندر ملکہ پیدا نہیں ہوگا، آقا کریم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، تو آپ کو تو یوں ہی استغفار کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن آپ ہر موقع پہ استغفار فرماتے۔ فرض نماز کا جو سلام آقا پھیرا کرتے تھے تو استغفار کرتے۔ یہی معمول ہندوستان میں آ کر حضور خواجہ غریب نواز نے، عطائے رسول نے بھی برقرار رکھا، اور آج سلسلہ چشتیہ میں ساری خانقاہوں پہ، درگاہوں پہ جب بھی نماز پنجگانہ کا اہتمام ہوتا ہے تو جیسے ہی فرائض نماز کی ادائیگی مکمل ہوتی ہے تو استغفار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صالحیت کا درجہ پانے کے لیے یہ ضروری ہے، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جن سے برائی سرزد ہو جائے، اور انسان سے تو ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہے۔
تو مقام صالحیت پانے کے لیے استغفار کرنا اور کثرت استغفار کرنا یہ بھی لازم ہے۔ اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کو جو وظائف سکھائے جاتے ہیں، جو منسوب ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ہر نماز کے بعد باقاعدہ استغفار کرنے کی ایک تسبیح عطا کی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے طلب کرتا رہے۔ اور آخری بات مقام صالحیت کے لیے یہ ہے کہ عدم الاصرار علی المعصیہ، کہ جب استغفار ہو گیا تو جس گناہ پہ استغفار کرنا ہے اس پہ اصرار نہیں کرنا، اس پہ مصر نہیں ہو جانا، اکڑ نہیں جانا، بلکہ عدم اصرار کرنا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور پھر اللہ کے سوا کون ہے معاف فرمانے والا؟ اور اصرار نہیں کیا کرتے صالحین۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ساری زندگی یہی تو درس دیا، پھر اللہ کریم نے یہ ساری برکتیں عطا فرمائی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔